ویلکم ٹو مائی چینل۔ مگر اس کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہ ہوتی تو وہ مجھے شادی کا پرپوزل کیوں دیتا؟ وہ جسے خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک شخص سے محبت انسان کو کتنا مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے زندگی میں کسی کی پرواہ نہیں کی اور اب اس شخص کی پرواہ کی ہے تو مجھے احساس ہوا محبت کرنے کے بعد بندے کو کتنا جھکنا پڑتا ہے، صرف اس خوف سے کہیں دوسرا آپ کو چھوڑ نہ دے۔ وہ سوچتی تھی، ہر بات یہ سوچ اسے دل گرفتہ کر دیتی تھی، اور ہر بار سلمان کے سامنے آنے پر اس کی ساری دل کی گرفتگی جیسے دھواں بن کر غائب ہو جاتی، اس کے سارے شکوے جیسے ختم ہو جاتے۔ وہاں مردوں کی طرح لمبی چوڑی بات کرتا تھا، نہ ہی اس کے حسن کی قصیدے پڑھتا، مگر فلک کو اس کے موسم کے حالات کے بارے میں کہی جانے والی بات بھی کسی خوبصورت اور رومانٹک شعر سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ وہی نہیں جانتی تھی کہ سلمان کو اس کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا، اس کے ساتھ چلنا پھرنا کیسا لگتا تھا، مگر یہ سلمان کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے وجود پر فخر ہوتا تھا، یوں جیسے وہ سلمان کو نہیں پوری جہان کو اپنے ساتھ لیے پھر رہی ہوں، جیسے اس دنیا کے علاوہ ہر لڑکی خالی ہاتھ ہو اس کی زندگی میں۔ اگر سلمان پہلا مرد تھا تو سلمان کی زندگی میں آنے والی بھی وہ پہلی لڑکی تھی۔ وہ شروع سے بہت ریزرو طبیعت کا مالک تھا، لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا کبھی بھی کسی عادت میں شامل نہیں رہا۔ فلک کی طرح وہ بھی اپنی خوبصورتی اور صنف مخالف کے لیے اپنی کشش سے واقف تھا، اور اس طرح کہ وہ خود پرست بھی تھا، انا پرست بھی، لیکن ان دونوں باتوں کے باوجود بھی فلک کی محبت میں گرفتار تھا۔ ہاں، یہ محبت فلک کی طرح طوفانی اور سب کچھ قربان کر دینے والی نہیں تھی۔ ان کی منگنی تقریباً 3 سال رہی تھی، اور ان 3 سالوں میں فلک نے خود کو سلمان کی پسند کے مطابق ڈھال لیا۔ وہ سلمان کی مرضی کے خلاف کچھ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ جو رنگ سلمان کو پسند ہے اس نے بھی وہی پہننا شروع کر دی، جو رنگ سلمان کو ناپسند ہے وہ جیسے اس کی زندگی سے بھی نکل گئے۔ جو چیز سلمان کو کھانے میں پسند تھی لاشعوری طور پر وہ اس کی پسند بھی بن گئی۔ جس چیز سلمان بھاگتا تھا وہ بھی اسے اتنا ہی ناپسند کرنے لگی۔ یہ سب کچھ سلمان کے کہے بغیر ہوا تھا۔ سلمان نے کبھی اسے کسی بات پر مجبور نہیں کیا، مگر وہ خود ہی اسے خوش رکھنا چاہتی تھی، سرتاپا اس کی پسند میں ڈھل جانا چاہتی تھی۔ اس کے دوستوں میں اس میں آنے والی تبدیلیوں پر حیران تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فلک شیر افغن، جو پتہ نہیں خود کو کتنے دلوں کی دھڑکن ہے، اپنے آپ کو صرف ایک شخص کے لیے اتنا بدل دے گی۔ اس کی ہر بات میں سلمان انصر کا ذکر آتا۔ بعض دفعہ اس کی دوستیں اس بات پر مذاق اڑاتی، مگر فلک کو کوئی پرواہ نہیں۔ 3 سال بعد بڑی دھوم دھام سے اس کی اور سلمان کی شادی ہو گئی۔ شادی سے کچھ عرصے پہلے ہی سلمان نے اپنی ایک علیحدہ گھر لے لیا۔ فلک شادی کے بعد اس گھر میں گئی۔ شادی کے بعد فلک کے دل میں سلمان کے بارے میں جو تھوڑے بہت خدشات تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ وہ ایک بہت محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا شوہر ثابت ہوا۔ شادی سے پہلے جس بے نیازی اور بے پرواہی نے فلک کو خوفزدہ کیا وہ شادی کے بعد غائب ہو گئی۔ وہ فلک کا کسی ننھے بچے کی طرح خیال رکھتا تھا۔ شادی سے پہلے اس کی غمگوئی بھی ختم ہو گئی۔ فلک اپنی زندگی پر پہلی بار رشک آنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس شخص کے لیے اپنے آپ کو بہت بدلا ہے، اسے خوش کرنے اور خوش رکھنے کو بہت کچھ چھوڑا ہے، مگر وہ سب بیکار تو نہیں گیا۔ سلمان انصر کو احساس ہے کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ اس کے نزدیک میری ہر قربانی، ہر احسار کی اہمیت ہے۔ وہ اکثر سوچتی اور مسرور ہوتی رہتی۔ شادی کے بعد سلمان انصر کی شیر افغن کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہو گئے۔ حالانکہ فلک کو خدشہ تھا کہ شاید سلمان کے آنا ان تعلقات کی بہتری میں رکاوٹ بنے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ اکثر فلک کے ساتھ ان کے گھر جایا کرتا اور میمونہ اور شیر افغن دونوں کی بہت عزت کرتا۔ خود شیر افغن بھی اس کے بارے میں اپنے پچھلے خیالات اور رائے بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ فلک کو اس کے ساتھ اس قدر خوش دیکھ کر، سلمان کے طور طریقے دیکھ کر وہ اسے پسند کرنے لگے۔ سلمان بہت لبرل قسم کا آدمی تھا، اور کچھ حال میں یہی فلک کا تھا۔ شیر افغن اور میمونہ جس ماحول میں فلک کی تربیت کی تھی وہاں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ بچپن میں ایک بار قرآن پاک پڑھ لینے کے بعد فلک نے دوبارہ اس مقدس کتاب کو ہاتھ لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ نماز اور روزے بھی وہ اپنی ماں کی طرح بے نیاز تھی۔ اس کا خیال تھا آج کے دور میں اتنا مذہبی ہونا خاصا دقیانوسی کام ہے۔ جب کبھی دوستوں سے اس کی موضوع پر بات کرتی تو وہ کہتی، دیکھو یار، مجھے قیامت وغیرہ پر زیادہ یقین نہیں ہے، جو کچھ ہونا ہے دنیا میں ہی ہوگا، اچھی یا بری جیسی زندگی بھی گزارنی ہے بس ایک بار ہی گزارنی ہے، ایسا بار بار نہیں ہوگا۔ رشنا کو بعض دفعہ اس کی باتوں پر اعتراض ہوتا، کیونکہ وہ باقاعدگی سے نہیں صحیح لیکن نماز وغیرہ پڑھ لیا کرتی تھی۔ فلک اس کے اعتراض پر ہر دفعہ مسکرا کر کہتی، دیکھو رشنا، یہ عبادت وغیرہ بندہ تب کرتا ہے جب اس کی اللہ سے لمبی چوڑی فرمائشیں ہوں، یا پھر اس نے اچھے خاصے گناہ کیے ہوں۔ میرے ساتھ تو دونوں مسئلے نہیں ہیں، نہ تو میں اللہ سے کچھ مانگتی ہوں اور نہ ہی کوئی گناہ کرتی ہوں، پھر ہر وقت مسلح پر بیٹھے رہنے کا کیا فائدہ؟
روشنا ہر بار خاموش رہ جاتی، اسے دلیل سے قائل نہیں کر سکتی تھی کیونکہ خود اس کا